اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوگنامہ آل محمد کا 20واں حصہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے متعلق ہے۔ ابو العباس صفا کی حکومت کا زمانہ تھا، جو سب سے پہلا سرکش عباسی حکمران تھا۔ امام صادق علیہ السلام اس وقت ہیرا میں، جو نجف اور کوفہ کے درمیان واقع ہے، سکونت پذیر تھے۔ اس عورت کا شوہر کہتا ہے، مسئلہ پوچھنے کی غرض سے ہیرا پہنچا۔ اب میں اس سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ فرزند رسول کی بارگاہ عالیہ میں کس طرح پہنچوں اور اپنا مسئلہ کس طرح پیش کروں۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص کھیرے بیچ رہا ہے۔ میں اس کے نزدیک گیا۔ میں نے اس سے کھیرے خریدے اور اس کا لباس آرائتاً لیا۔ میں نے اس سے زیب تن کر کے کھیرے فروش کی طرح صدا لگائی۔ اسی بہانے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کے قریب پہنچا تو ایک بچے نے مجھے کہا، اے کھیرے فروش، امام کی بارگاہ میں جلدی آ۔ میں جلدی سے فرزند رسول کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا، تو نے عجیب طریقہ اپنایا ہے، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے مسئلہ بیان کیا تو امام نے فرمایا، اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لو، تمہاری طلاق باطل ہے اور اس کے علاوہ تمہارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں ہوتی۔ امام صادق علیہ السلام سے منصور کا سختی سے پیش آنا۔ ایک رات منصور کے حکم پر امام صادق علیہ السلام کو آدھی رات کے وقت سر برہنہ گرفتار کر کے لایا گیا۔ منصور نے بڑی حقارت اور سختی کے ساتھ امام سے کہا، اے جعفر، اس سن و سال میں آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ حکومت کے طلبگار ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے درمیان فتنہ و فساد اور لڑائی جھگڑا ہو جائے۔ پھر اس نے اپنی تلوار کو غلاف سے نکالا کہ امام پر ضرب لگائے۔ اچانک اس نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے اٹھی ہوئی تلوار کو غلاف میں ڈال دیا۔ دشمنی اہل بیت نے پھر جوش مارا تو اس نے دوبارہ قتل امام کے لیے تلوار نکالی۔ پھر سید الانبیاء کو دیکھا تو وہ تلوار کو روک لیا۔ کچھ دیر کے بعد پھر درندگی لوٹ آئی اور اس نے پورے غیظ و غضب سے تلوار نکالی، لیکن صورت احمد مرسل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ کر اس فعل مذموم سے رک گیا اور قتل امام سے باز آ گیا۔ آخر کار منصور اپنے منصوبہ میں کامیاب ہوا۔ اس نے صادق آل محمد کو انگوروں میں زہر ملا کر کھلا دیا۔ امام نے یوں ہی انگوروں کو کھایا، آپ پر زہر کا اثر شروع ہو گیا، آپ مسموم ہو گئے۔ زہر اس قدر سخت تھا کہ امام کی حالت روز بروز خراب ہونے لگی اور صحت بگڑنے لگی۔ آپ کے ایک صحابی نے آپ سے پوچھا، مولا، آپ اس قدر کمزور کیوں ہو گئے ہیں کہ آپ کے بدن اطہر میں کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی؟ پھر اس کا دل بھر آیا اور وہ گریہ کرنے لگا۔ امام نے اپنے صحابی سے فرمایا، کیوں رو رہے ہو؟ صحابی امام نے کہا، گریہ کس طرح نہ کروں کہ آپ کی حالت اس قدر بگڑ چکی ہے اور صحت خراب ہو چکی ہے۔ امام نے فرمایا، مت گریہ کرو، کیونکہ مومن کے سامنے تمام نیکیاں پیش کی جائیں گی۔ اگر اس کے بدن کے ایک ایک حصے کو جدا کریں تو یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر دنیا میں مشرق و مغرب کا مالک بن جائے تب بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ یعنی ایک مومن اللہ کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے جو مصیبت بھی اس پر نازل ہو، خندہ پیشانی سے قبول کرتا ہے۔ امام علیہ السلام کئی دفعہ بے ہوش ہوئے، وقفہ کے بعد آپ کو ہوش آ جاتا۔ جب آپ کو ہوش آتا تو آپ کلام کرتے اور پھر بے ہوش ہو جاتے۔ یہ عنوان بہت اہمیت کا حامل ہے کہ امام علیہ السلام نے شہادت کے وقت
نماز اور صلہ رحمی کی سفارش کی، اور آپ نے اپنے لاحقین، متعلقین اور پیروکاروں کو ادائیگی نماز اور صلہ رحمی کی بار بار تاکید کے ساتھ وصیت فرمائی، یہاں تک کہ جب آپ کو بے ہوشی سے افاقہ ہوا، آپ اپنے اطراف میں بیٹھے ہوئے عزیز و اقارب میں سے ایک ایک کا نام لیتے اور فرماتے کہ فلاں کو اتنی رقم دے دو، فلاں کو اتنی رقم دے دو، یہاں تک کہ آپ کے رشتہ داروں میں سے ایک نے آپ پر تلوار نکال رکھی تھی، آپ نے اس کا نام لے کر فرمایا اس سے اتنی رقم دے دو۔